دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف مدرسے ہی نہیں بلکہ اگر کہیں ماڈرن سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ اسلامک سبجیکٹ بھی کہیں کسی اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے تو وہ بھی لگاتار کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میری نظر میں اس کی وجہ ہے خود مسلم سماج کی مدرسوں سے بے توجہی اور اسلامیات سے عدم دلچسپی، باصلاحیت مدرس، مصنف اور ائمہ کی ناقدری اور ان کی معاشی بدحالی، اسلام مخالف طاقتوں کا مدرسوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا۔ مگر صد افسوس کہ اس وقت ہمارے سماج کے سیٹھوں اور رہنماؤں کی اکثر توجہ صرف جلسوں پر ہے۔ ادھر مدرسے ویران ہوتے جا رہے ہیں، تعلیمی ادارے کھنڈر بنتے جا رہے ہیں۔ قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنے ایک اداریے میں لکھا تھا، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے، گورستانوں میں سونے والی قومیں آج انگڑائی لے کر جاگ اٹھی ہیں۔ اپنے طبقاتی وجود کو مٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے۔ ساری دنیا ایک سوچی سمجھی منزل کی طرف بے تحاشا بھاگتی جا رہی ہے، لیکن جمود طاری ہے تو بس قوم مسلم پر۔ خدا نخواستہ میں اپنی جماعتی روایات کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، صرف احوال واقعی کا اظہار مقصود ہے۔ ربیع الاول اور ربیع الثانی کا چاند نظر آتے ہی ہم اپنی تمام ظاہری اور معنوی صلاحیتوں کے ساتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ میلاد کی محافل، جلسوں کے انعقاد اور 11ویں شریف کی تقریبات کے لیے جان، مال اور وقت کی قربانی پیش کرتے ہوئے ہماری روحانی نشاط کا عالم قابل دید ہوتا ہے، لیکن ٹھیک اس وقت جبکہ ہماری جماعت کے خوشحال افراد اپنی تجوری کا دریچہ کھول کر میلاد و فاتحہ کی مداد پر اپنے حوصلوں کی بازی لگا رہے ہوں، اگر آپ ان سے درخواست کریں کہ عالم پناہ، آپ کی ان مذہبی روایات کا نام و نشان مٹانے کے لیے غارت گروں کی ایک فوج منظم کی جا رہی ہے، یہ روایات ہی اگر مٹ گئیں تو آپ کا یہ ہنگامہ شوق کون دیکھے گا؟ تو یقین کیجئے کہ ان کے حوصلوں کا چڑھا ہوا دریا آنے واحد میں اتر جائے گا۔ تاریخ کے مصنف کے سامنے اصل جواب دہ علماء کرام ہیں، جن کے دوش مبارک پر مذہب کے تحفظ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور کشاکش میں اگر ہماری ملت طیبہ کے رہنماؤں نے اپنا فرض نہیں ادا کیا تو آنے والا مورخ انہیں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ یہ تھے رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے جملے۔